नाज़रीन, मशरक़ वस्ती की सूरत हाल इस वक्त बड़ी तेज़ी से बदल रही है और बड़ी तेज़ी आ गई है उसमें, और ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे किसी बड़ी जंग का को तबले जंग बज चुका है। उसकी कोई वाइब्स आ रही हैं, उसके इशारे मिल रहे हैं। और क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? इसकी क्या ऐसी हमें इशारे मिले हैं कि जिसकी बिना पे ये शक पड़ गया है कि वो ईरान पर हमला करने वाला है। तो इस पे मैं आपको डिटेल बताता हूँ, और उसकी डिटेल जो है वो बड़ी सारी की सारी जो है वो बड़ी टेक्निकल है, कि जिससे बड़े वाज़े इशारे मिल रहे हैं। अब ये सूरत हाल जो है ये इस तरफ जा कैसे रही है, तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं। तो देखें कि हूतीज़ पे यानी कि यमन पे अमेरिका के हमले बड़े शदीद हुए हैं, और ट्रंप ने इन हमलों से कुछ टाइम पहले ये ऐलान किया, एक दिन पहले या 2 दिन पहले ऐलान किया, और उसके फौरी बाद उसने उस पर बड़ा हैवी स्ट्राइक किया है, हैवी बहुत भारी हमला किया है उस पर हूतीज़ पे, और उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया। और अब अमेरिका ये कह रहा है, ट्रंप ये कह रहा है कि ये हमले जो हैं ये तवील वक्त तक जारी रह सकते हैं, और वो उसको जारी रखना चाहते हैं। और साथ साथ जब उसने हूतीज़ पे हमला किया था तो उस वक्त अमेरिका ने वार्न किया था ईरान को कि वो उसकी जो बैक कर रहा है, उसकी जो हमायत कर रहा है, उसकी जो सपोर्ट कर रहा है, उससे पीछे हट जाए, और वरना ईरान को भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उसका सामना करना पड़ेगा। अब हम जब इस पे ये तो सारी सूरत हाल आपके सामने सब देख रहे हैं, लेकिन बेसिकली तो ये बरतानिया का फ़ौजी अड्डा है। डियागो गार्शिया जो है ये इंडियन ओशियन में एक जजीरा है, और ये ऐसी जगह पे वाक़या है बहराए हिंद में कि ये बहुत से एरियाज़ को कवर करता है। इवन ये ऑस्ट्रेलिया को भी कवर करता है। ये इधर से मालदीव को देखता है, उधर से इंडोनेशिया, और इधर से इंडिया और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है, और ईरान, तो पूरा मिडल ईस्ट। तो ये जो अड्डा है ये इसको चूँकि है तो ये बरतानिया का, और लेकिन उसके बाद से अमेरिका जो है इसको मुसलसल इसको अपने फ़ौजी अड्डे के तौर पे इस्तेमाल करता है। अब वहाँ पे हमें जो इतला मिली है, और बड़ी फर्म इतला है, कि वहाँ पे अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाज़ बहुत हैवी और जो बहुत भारी बमबारी करते हैं, वो जंगी जहाज़ वहाँ पे पहुँच गए हैं। अच्छा, अब जंगी जहाज़ों का पहुँच जाना तो शायद कोई इतनी बड़ी खबर ना हो, लेकिन इसमें खबर के करीब हम किस तरह से पहुँचे वो ये कि इन जंगी जहाज़ों के पर फी घंटा और एक दिन में कितना खर्चा आता है, वो इतना ज़्यादा है कि कोई मुल्क, अमेरिका हो या कोई हो, अमेरिका तो मतलब बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन वो भी इसको इतना खर्चा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता बग़ैर किसी वजह के। तो उसमें मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से तैयारे उसने भेजे। एक तो उसने B-2 स्टेल्थ बम्बर तैयारा भेज दिया है। B-2 जो स्टेल्थ है बम्बर तैयारा है, ये नीचे तक यानी कि ज़ेरे ज़मीन अगर कोई चीज़ छुपाई हुई है कहीं पे ट्रेंचेस में और नीचे जाके बंकर बनाए हुए हैं, तो उसको भी जाके वो खेड़ देता है। इतनी ये इसकी पावर है इस बम्बर तैयारे की, और ये बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल हुआ है ये। और ये अब ये इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि ये नज़र नहीं आता। तो ये उसने 7 जहाज़ जो हैं वो डिगो गार्शिया भेज दिए हैं, और उसके साथ उसने C-17 इसका एक कार्गो जहाज़ है वो उसने 3 भेज दिए हैं वहाँ पे। और फिर एक इनका एयर रीफ्यूलिंग का एक टैंकर है, वो भी एक जहाज़ ही होता है जो फ़ज़ा में रह के जो जंगी जहाज़ हैं उनको वो फ्यूल देता है, यानी कि जहाज़ को नीचे उतर के फ्यूल लेके दोबारा नहीं फ्लाइट करनी पड़ती, कि वो वहाँ पे ही अपना मिशन जारी रखता है। तो उसका नाम है KC-135। ये उसने 10 भेजे हैं, 10 वहाँ भेज दिए हैं। और उसके साथ वहाँ पे USS कार्ल विंसन एक बहरी बेड़ा है, वो भी वहाँ पार्क हो गया हुआ है। और जो बहराए अहमर है उसमें 2 ये मौजूद हैं, एक USS कार्ल विंसन और एक USS हेनरी एस ट्रूमैन। ये 2 बहरी जहाज़ जो हैं, बहरी बेड़े जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। अब ये जो जहाज़ आए हैं
یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ جو بامبر ہے، B-2 بامبر جو ہے، یہ اگر ایک سارٹی، اسے ایئر فورس کی زبان میں سارٹی کہتے ہیں، اگر ایک پرواز لیتا ہے تو اس کا خرچہ آتا ہے $1,60,000 ایک پرواز لینے پہ، یعنی کہ ایک جگہ سے اڑ کے یہ اپنی کوئی کاروائی کرتا ہے اور واپس آتا ہے تو $1,60,000 اس پہ خرچہ آتا ہے۔ اور اس میں اب یہ مسوری کا جو ایئر بیس ہے ان کا امریکہ کا، وہاں سے یہ اڑ کے کارل منسن پہ آیا ہے، اور جو کہ پارک ہے ڈیاگو گارشیا کے پاس، وہاں پہ آیا ہے۔ تو اس کا پتہ کتنا خرچہ آیا ہے؟ اس کا خرچہ آیا ہے $48,00,000 میں، یہ اس کا ایک وہاں سے آنا یہاں تک، تو $48,00,000 خرچ کر کے انہوں نے اگر یہ جہاز 3 بھیجے ہیں وہاں پہ، ایک جہاز پہ $48,00,000 آتا ہے، 3 بامبر بھیج دیے انہوں نے، B-2 بامبر جو بہت ہی لیتھل ہیں اور بڑے خطرناک جہاز ہیں، تو وہاں پہ اگر بھیجے ہیں تو ایسے تو نہیں بھیجے، ان کو ہوا لگانے کے لیے تو نہیں بھیجا، تو وہ وہاں پہ بھیج دیے۔ اور اگر یہ صرف کھڑا رہے، یہ تو میں ایک پرواز کی بات کر رہا ہوں، اس پہ خرچہ، اور جو اس نے وہاں سے پرواز لے کے $48,00,000 میں آیا ہے، اور اگر یہ وہاں سے اڑ کے کوئی کاروائی کرنے جاتا ہے تو $1,60,000 خرچہ آئے گا۔ تو اگر یہ صرف کھڑا رہے تو اس پر $20,00,000 یومیہ، ہر دن اس پر $20,00,000 خرچہ آئے گا۔ تو یہ وہاں پہ ظاہر ہے آپ پارک کر دیا ہے، تو یہ واپس لے جانے کے لیے تو نہیں کیا، تو یہ جتنے دن بھی وہاں رہے گا وہاں $20,00,000 اس پہ روزانہ کا خرچہ آئے گا۔ یہ تو ہے یہ بامبر کے میں خرچے بتا رہا ہوں، یہ جو B-2 بامبر ہے جو بنکر توڑ دیتا ہے، اور ان کا مقصد اس کو بھیجنے کا یہ ہے کہ وہ جو ایران کے وہ سمجھتے ہیں کہ جو اٹامک تنصیبات ہیں جو زیر زمین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بنکرز میں ہیں، ان کو وہ تباہ کرنے آیا ہے۔ تو یہ اس کی تو اصل میں ایک خصوصیت ہی یہی ہے، اس کو بھیجنے کا تو مقصد ہی یہی ہے۔ اور آگے جا کے میں بتاتا ہوں کہ وہ ایران کے اٹامک پروگرام کے بارے میں ان کی اگلی رپورٹ کیا ہے۔ ابھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تو ایک بمبر کا خرچہ ہے۔ اب یہ جو C-17 میں نے بتایا ہے، جو ایک کارگو جہاز ہے جس میں ظاہر ہے فوجی ساز و سامان آتا ہے، فوجی آتے ہوں گے اس میں بیٹھ کے، اس کا جو ایک فلائٹ ہے، اگر وہ ایک فلائٹ لیتا ہے تو وہ $25,000 میں پڑتی ہے، اور K-135 جو فیولنگ کرتا ہے فضا میں رہ کے، اس کی $20,000 ایک فلائٹ کا خرچہ آتا ہے۔ تو اتنا مہنگا یہ آپریشن ہے ان کا۔ اور ڈیاگو گارشیا جو ہے، ڈیاگو گارشیا کی جو یہ بیس ہے، اس پہ روزانہ کا خرچہ امریکہ کا جو آئے گا اس سارے ایکٹیویٹی کے بعد، وہ آئے گا $12 سے $15 لاکھ روزانہ کا خرچہ آ رہا ہے ان کا، یہ ان دنوں جب انہوں نے یہ سارے جہاز لا کے یہاں پہ کھڑے کر دیے ہیں۔ اور ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کچھ دیر پہلے ایک روسی جہاز جو ہے وہ آیا اس ایریا کی سرولنس کرنے کے لیے یا جاسوسی کرنے کے لیے، تو امریکی جہازوں نے اس کو F-18A اور اس طرح 2 جہازوں نے اس کو جا کے گھیرے میں لے لیا اور دور چھوڑ کے آئے۔ تو یہ بتانا تھا کہ ہم جاگ رہے ہیں، تو ہم کسی کو جاسوسی بھی نہیں کرنے دیں گے۔ اتنا بڑا الرٹ جاری ہے امریکہ کا ہو رہا ہے۔ اور اب میں بتاتا ہوں کہ امریکہ کی رپورٹ کیا کہتی ہے۔ امریکہ کا ایک اسٹریٹجک ادارہ ہے سٹارٹ کام کا یہ رپورٹ آئی ہے، انہی دنوں آئی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ سب چیزیں ایک دم کیوں آتی ہیں، اور چیزیں پہلے بلڈ اپ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں جب آنا شروع ہو جائیں تو پھر یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ اس نے یہ کہا ہے کہ ایران 7 دن میں یورینیم کی افزودگی جو ہے، یعنی کہ یورینیم کو بام کے قریب بنانے میں 7 دن لے گا، اور 7 دن میں وہ بام بنا سکتا ہے۔ وہ اس پوزیشن پہ پہنچ گیا ہے کہ اگر وہ شروع کرے تو 7 دن کے اندر وہ اٹامک بام بنا لے گا۔ تو یہ اس نے رپورٹ کیا ہے۔ اب حقیقت اس میں ہے یا نہیں ہے یہ تو خیر ایران جانے، یا پھر یہ ہے کہ مطلب جو وہاں سائنسدان ہیں وہ جانے، لیکن انہوں نے اس میں ہوا بھر دی ہے۔ اور یہ ہوا بھرنے کا اور یہ اتنا بڑا خرچہ کرنے کا اور اتنے جو جدید وہاں جہاز بھیجنے کا مقصد، اور پھر ہوتیز پہ حملے اور ان حملوں کو جاری رکھنا اور ایران پہ الزام لگانا، یہ ساری چیزیں اگر ان کی کڑیاں جوڑی جائیں تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایران پہ حملے کا پلان جو ہے وہ انہوں نے شاید بنا لیا ہے۔ اور اب یہ کوئی گھنٹوں کی بات اگر نہیں ہے تو پھر شاید دنوں کی بات ہوگی۔ لیکن کوئی چیز اس کو کس چیز کیسے روکتی ہے؟ اگر یہ حملہ رک جاتا ہے تو پھر وہ بہت بڑی کوئی ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی جو بیک گراؤنڈ پہ ہو رہی ہوگی ایران کے ساتھ۔ ادروائز یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں
کیونکہ یہ امریکہ کی جو آپ کو یاد ہے ہوتیز پہ جو حملہ ہوا ہے، انہوں نے جان بوجھ کے اس کی چیٹ بھی ایک لیک کی ہے، ایک عام سی ایک ایپ میں وہ چیٹ کر رہے ہیں، جنگ کی چیٹ کر رہے ہیں، جنگ کی آرڈر دے رہا ہے امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ اور اس کے نیچے جتنی پھر ہیرارکی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اتنا بڑا آپ آپریشن کر رہے ہیں اور اس میں امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس شامل ہے اور نیچے ساری آپ کی ہیرارکی ہے اور فوجی افسر ہیں، اور وہ ایک عام سی ایپ سگنل ایپ میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں ایک بچگانہ انداز میں۔ یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، صرف یہ دنیا کو بتانے کے لیے اور ایک خوف پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ خوف کی فضا تو قائم کر دی ہے، اب اس کی عملی شکل بھی آتی ہے سامنے یا نہیں آتی ہے، یہ آنے والے 1-2 دن بہت اہم ہے۔